وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے فوراً ہی زمین پر سے اٹھنے لگا۔ میں نے اس کے منہ پر زور کی ٹھوکر ماری۔ میرے جوتے کی نوک اس کی ناک پر پڑی تھی۔ وہ برآمدے کے فرش پر زخمی پرندے کی طرح پھڑ پھڑانے لگا۔ اس کی ناک اور منہ سے خون بہہ کر فرش پر ٹپک رہا تھا۔ فریال اور ممی خاموشی سے اس کے پٹنے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ اس نے دونوں ماں بیٹیوں کو دھمکی دی تھی کہ وہ کوٹھی میں پہنچ کر ان سے نمٹ لے گا۔ نمٹنے کا مطلب یہی تھا کہ ممی نے اس سے اچھی خاصی رقم قرضے کے طور پر لی تھی۔ وہ اس رقم کا سختی سے مطالبہ کرنے والا تھا۔ ممی خوش تھی کہ ایک ہی بار مار کھانے کے بعد وہ رقم کا مطالبہ کرنا بھول جائے گا۔ میں نے اسے مطالبہ کرنے کا موقع نہیں دیا۔ وہ ایک ہی ٹھوکر میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ میرے کہنے پر فریال دوڑ کر چھوٹی سی بالٹی میں پانی لے آئی۔ میں نے وہ تمام پانی اس کے چہرے پر ڈال کر اسے ہوش میں لانا چاہا۔ اس نے کراتے ہوئے ادھر سے ادھر کروٹ لی، پھر رفتہ رفتہ ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھا۔ تھوڑی دیر تک وہ آنکھیں پھاڑے خالی خالی نظروں سے ہم تینوں کو تکتا رہا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کار کی ڈگی تک گیا۔ وہاں سے اس نے اپنا سوٹ کیس نکالا، پھر کار کی چابی ممی کے قدموں کے پاس پھینکتا ہوا کوٹھی کے احاطے سے باہر چلا گیا۔ ممی نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے کہا، خس کم جہاں پاک، بیٹے تمہاری وجہ سے پیچھا چھوٹ گیا، ورنہ یہ تو ہم سے کمبل کی طرح لپٹ کر رہ گیا تھا۔ وہ باتیں کرتی ہوئی مجھے ڈرائنگ روم لے آئی، پھر مجھے وہاں بٹھا کر اپنی بیٹی کے ساتھ دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ میرا بریف کیس بدستور ان کے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے کمرے میں پہنچتے ہی فریال نے ممی سے کہا، ممی حشمت کو کیا ہو گیا تھا؟ کیسی پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہا تھا؟ اچانک ہی اس کا پاگل ہو جانا کیا عجیب سی بات نہیں ہے؟ بیٹی وہ رکابت اور غصے سے پاگل ہو گیا تھا۔ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ پہلے کبھی فرحاد جیسا دولت مند رقیب اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ تمہارے جو بھی طلبگار آتے تھے وہ اس کے سامنے کمزور پڑ جاتے تھے۔ فرحاد دولت مند بھی ہے اور دلیر بھی، تم نے دیکھا نہیں؟ اس نے ایک ہی ٹھوکر میں اس کے ہوش اڑا دیے۔ اپنی ممی کی باتیں سن کر فریال چشمے تصور میں مجھے دیکھنے لگی۔ میرا دراز چوڑا سینہ، فولادی بازو سبھی اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ پھر میری آنکھیں اسے یاد آنے لگی۔ تصور میں ان آنکھوں کو دیکھتے ہی وہ اندر اندر ہولے ہولے کانپنے لگی۔ جس مرد سے خوف آتا ہے وہی دل کو اچھا لگتا ہے۔ اس کی قربت کے خیال سے گھبراہٹ ہوتی ہے، مگر ظلم سہنے کی فطرت پاس جانے پر مجبور کرتی ہے۔ ممی کی تجربہ کار نگاہیں اپنی بیٹی کے چہرے کو ٹٹور رہی تھی۔ انہوں نے مسکرا کر کہا، فرحاد بہت اچھا لڑکا ہے۔ سب سے بڑی اچھائی یہ ہے کہ وہ دولت مند ہے۔ دوسری اچھائی یہ ہے کہ ذرا احمق ہے۔ اس نے بغیر سوچے سمجھے اتنی بڑی رقم مجھے رکھنے کے لیے دے دی۔ جس مرد میں یہ سب خوبیاں ہوں وہ آگے چل کر ایک فرما بردار شوہر ثابت ہوتا ہے۔ میں نے کھانا تیار کر دیا ہے، تم جا کر کھانا لگاؤ، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھاؤ اور تنہائی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارو۔ تم نے اب تک حشمت جیسے لوگوں کو انگلی پکڑنے کا موقع دیا ہے، مگر پونچے تک پہنچنے کا موقع نہیں دیا۔ فرحاد کو بھی شادی سے پہلے یہ موقع نہ دینا۔ تم خود سمجھدار ہو، میں تمہیں کیا سمجھاؤں؟ فریال کھانا لگانے کے لیے چلی گئی اور ممی میرے پاس آ کر مجھے بور کرنے لگی۔ بوریت اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ ایک ہونے والی ساس کی طرح میرا خاندانی شجرہ پوچھ رہی تھی، اور میں فرحاد علی تیمور کے نام کی مناسبت سے اپنا شجرہ تیمور لنگ سے ملا رہا تھا اور انہیں بتا رہا تھا کہ میرے لاہور کے ایک مکان میں تیمور لنگ کا تاریخی خزانہ دفن ہے۔ وہ مارے خوشی کے پہلو بدلتے وقت صوفے پر سے پھسل پھسل جا رہی تھی۔ جب فریال نے مجھے ڈائننگ روم میں چلنے کے لیے کہا تو ممی یہ کہہ کر اپنے بیڈ روم میں چلی گئی کہ وہ پہلے ہی کھا چکی ہیں۔ میں فریال کے ساتھ ڈائننگ روم آ گیا۔ زندگی کہاں کہاں دوڑاتی ہے، کبھی تپتی دھوپ میں چلاتی ہے،
کبھی زلفوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بٹھاتی ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ دوڑتے دوڑتے فریال جیسی حسین دوشیزہ کے قریب آ کر بیٹھ جاؤں گا۔ رات تھی، تنہائی تھی، کھڑکی کے باہر چاند مسکرا رہا تھا۔ اس وقت میں اپنے تمام دشمنوں کو بھول کر صرف مسکرانا چاہتا تھا، صرف فریال کی گداز باہوں کے متعلق سوچنا چاہتا تھا جو میرے گلے کا ہار بننے والی تھی۔ پہلے پہل وہ چپ چپ سی رہی، پھر میں نے اسے بولنے پر مجبور کیا تو وہ عام عورتوں کی مانند ریکارڈ کی طرح بولنے لگی۔ وہ بتا رہی تھی کہ 3 برس پہلے اس کے ڈیڈی کا انتقال ہو گیا تھا۔ اس کے باپ نے جتنی دولت چھوڑی تھی وہ ساری دولت اس کی ممی 3 سال کے اندر جوئے میں ہار گئی ہے۔ اس کی ممی کو فلیش اروہی کھیلنے کا مرض لگ گیا ہے۔ اب صرف یہ کوٹھی اور وہ پرانی سی کار رہ گئی ہے۔ تاش کھیلنے کے سلسلے میں وہ حشمت سے 15,000 روپے لے چکی ہیں۔ وہ اپنی ممی کی اس بری عادت سے بیزار تھی، چونکہ اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اسی لیے ان کی یہ عادت برداشت کر لیتی تھی۔ لیکن اسے یہ بات بہت بری لگتی تھی کہ ممی جس سے بھی روپے قرض لیتی ہیں اسے یہ لالچ دیتی ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دیں گی۔ حشمت بھی یہی امید لے کر اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ وہ بڑی اداسی سے کہنے لگی، میں کب تک اپنی ممی کے ہاتھوں میں تاش کا پتہ بنی رہوں گی؟ جب بھی انہیں دولت حاصل کرنے کے لیے ترب چال چلنی پڑتی ہے وہ مجھے آگے بڑھا دیتی ہیں۔ میں کوئی بے جان پتہ تو نہیں ہوں، آخر انسان ہوں۔ ایک اچھے جیون ساتھی کے ساتھ اپنے گھر کی ایک جنت بنانا چاہتی ہوں، مگر یوں لگتا ہے جیسے میں یہ سپنا دیکھتے دیکھتے مر جاؤں گی۔ یہ کہتے کہتے اچانک ہی اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے۔ میں فوراً ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اپنی جیب سے رومال نکال کر ان سچے آنسوؤں کو رومال میں جذب کرنے لگا جو اس کے دل سے نکل رہے تھے۔ میں خیال خوانی کے ذریعے سمجھ رہا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہی ہے اس میں ذرا برابر جھوٹ نہیں ہے۔ جب اس کی سچائی سامنے آئی تب میں نے تسلیم کیا کہ ایسی لڑکی کو حالات کے تحت یقیناً مغرور ہونا چاہیے۔ زندگی نے اسے یہی سکھایا تھا کہ وہ مغرور بن کر ہی اپنے پاس آنے والے مردوں سے دامن بچا سکتی ہے۔ اس کی ممی بڑے بڑے قرضے لینے کے لیے نوجوانوں سے اس کی دوستی کراتی تھی اور فریال اپنی ذہانت سے ان نوجوانوں کو ٹالتی رہتی تھی کہ وہ ابھی ان سے شادی کرنے کے متعلق سنجیدگی سے سوچ رہی ہے اور جب تک شادی نہیں کرے گی اس وقت تک انہیں اپنی انگلی سے پہنچے تک نہیں پہنچنے دے گی۔ میں عورت کے آنسوؤں سے کبھی متاثر نہیں ہوا کیونکہ اکثر وہ مگر مچھ کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن میری خیال خوانی نے مجھے یقین دلایا کہ فریال کے آنسو دل کی گہرائیوں سے نکل رہے ہیں۔ وہ واقعی مظلوم ہے۔ مجھے اس پر بڑا پیار آ رہا تھا۔ اتنی حسین لڑکی اپنی عمر کی بہاریں یوں ہی ضائع کر دے اور اپنے خواب پورے نہ کر سکے، یہ مجھے گوارا نہ تھا۔ میں نے اس سے کہا، فریال، جس طرح میں نے تمہارے آنسو پوچھے ہیں اسی طرح میں تمہارے خواب بھی پورے کروں گا۔ تم کسی ایسے نوجوان کا انتخاب کرو جو تمہارے ساتھ پوری سچائی اور محبت سے ایک خوشگوار زندگی گزار سکے۔ میں تمہاری ممی کے تمام قرضے ادا کر کے انہیں مجبور کر دوں گا کہ آئندہ وہ تمہیں تاش کے پتے کی طرح استعمال نہ کرے۔ میرا آنسو پوچھنے والا ہاتھ اس کے سامنے میز پر رکھا ہوا تھا۔ وہ میری بات کا جواب دینے کی بجائے آگے کو جھکی اور میرے ہاتھ پر اپنے رخسار کی ملائمت کو رکھ دیا۔ اس کی اس ادا سے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ اس نے جیون ساتھی کے طور پر مجھے پسند کیا ہے یا محض میری ہمدردی سے متاثر ہو کر میری ہتھیلی پر جھک گئی ہے۔ اس کے رخسار کی تپش میری ہتھیلی سے میرے دل تک پہنچ گئی۔ عورت کی ادائیں الجھا دیتی ہیں، لیکن میں اداؤں سے الجھنے والا بندہ نہیں ہوں۔ میں تو اس کے ذہن کو پڑھ رہا تھا۔ وہ میرے ہاتھ کا سہارا لیے سوچ رہی تھی، مجھے اس سے اچھا سہارا اور کہاں ملے گا۔ دوسری حسین لڑکیوں کی طرح مجھے بھی اپنے حسن پر ناز تھا۔ مجھے یقین تھا کہ میں تلاش کرتے کرتے اپنے سپنوں کے شہزادے تک پہنچ جاؤں گی، اور میں پہنچ گئی ہوں۔
مگر زبان سے کیسے کہوں؟ میں اس سوچ کو پڑھ کر الجھ گیا، کیونکہ میں سپنوں کا شہزادہ بن سکتا تھا، جیون ساتھی نہیں بن سکتا تھا، اور ایسی لڑکی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا تھا جس نے اب تک بڑے جتن سے اپنی دوشیزگی کو برقرار رکھا تھا۔ یہ درست ہے کہ اب سے پہلے کتنی ہی دوشیزائیں میری زندگی میں آ چکی تھی اور اپنی خوشی سے اپنا سب کچھ ہار گئی تھی۔ ایسے وقت میں نے اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دیا تھا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں ساری عمر جذبات کے اندھیرے میں ایک اندھے کی طرح بھٹکتا رہتا۔ کبھی تو دل میں انسانیت کا ایسا جذبہ جاگتا ہے جو عورت کی وفا اور پاکیزگی کے لیے مخصوص ہوتا ہے۔ فریال کے سامنے میرے اندر کا انسان جاگ رہا تھا۔ جو غلطیاں میں نے ماضی میں کی، وہی غلطی میں فریال کے ساتھ نہیں دہرانا چاہتا تھا۔ میں نے بڑی سنجیدگی سے کہا، فریال، میں اچھی طرح سمجھ نہیں سکا کہ تم نے میرا ہاتھ کا سہارا کیوں لیا ہے۔ اگر تم محض ہمدردی سے متاثر ہو تو میں ایک دوست کی طرح تمہارے کام آؤں گا، مگر کسی کا جیون ساتھی نہیں بن سکتا، کیونکہ میں ایک آوارہ پتے کی طرح حالات کے جھونکوں پر اڑتا پھرتا ہوں۔ تمہاری جیسی حسین لڑکی کو دیکھ کر جی چاہتا ہے کہ اپنے پاؤں میں زنجیریں ڈال لوں، تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا کر ایک گھر کی جنت میں گم ہو جاؤں۔ تم ایسی ہو کہ میں تمہارے لیے ساری دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن بہت سی مجبوریاں ایسی ہیں کہ میں اپنی اس خواہش کو پورا نہیں کر سکتا۔ فریال نے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھا، پھر نظریں جھکا کر آہستگی سے بولی، مجبوری ہے یا آپ بڑی خوبصورتی سے ٹال رہے ہیں؟ یہ سوچ کر ہی میں مر جاؤں گی کہ آپ نے مجھے اپنے قابل نہیں سمجھا۔ میرا دل بہت نازک ہے، میں اپنی یہ توہین برداشت نہیں کر سکوں گی۔ تم یقین کرو فریال، میں بہت مجبور ہوں۔ سفر کے دوران جب میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا تو تمہیں حاصل کرنے کے لیے میرا دل مچل گیا۔ میں ایک عیاش مرد کی طرح تمہاری آرزو کر رہا تھا، مگر تمہارے حالات سننے کے بعد میرے ضمیر نے مجھے سمجھایا ہے کہ میں تمہاری معصومیت سے نہ کھیلوں، اور میں ساری زندگی تمہارے ساتھ اس لیے نہیں رہ سکتا کہ میں بہت سے خطرناک دشمنوں سے گھرا ہوا ہوں۔ کبھی دشمنوں پر میرا پلہ بھاری ہوتا ہے، کبھی وہ بھاری پڑتے ہیں تو میں ان سے چھپتا پھرتا ہوں۔ اسی طرح چھپا ہوا میں یہاں تک پہنچ گیا ہوں۔ اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ دشمن کب یہاں پہنچ جائیں گے، مجھے یہاں سے بھی بھاگنا پڑ جائے گا۔ تم میرے ساتھ کہاں کہاں تک بھاگتی پھرو گی؟ اس نے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں آپ کے ساتھ دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک بھاگتی پھروں گی۔ آپ مجھے آزما کر دیکھ لیں، میں بھی تنہا ہوں، دشمنوں سے لڑتا ہوں تو اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، آگ اور خون کے دریا سے گزرتا چلا جاتا ہوں۔ تم ساتھ ہوگی تو میں تمہارے لیے فکر میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ یہی تو عورت چاہتی ہے کہ کوئی اس کی فکر کرے، کوئی فکر کرتا ہے تو اس کی محبت کا ثبوت ملتا رہتا ہے۔ صرف اپنے لیے لڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ میرے لیے خطرات میں کودو گے تو یہی مردانگی ہوگی۔ وہ کتنے سلیقے سے اپنی محبت اور اہمیت کا احساس دلا رہی تھی۔ دشمنوں کے بھیانک چہرے دیکھتے دیکھتے اچانک ہی محبت کا دمکتا مسکراتا چہرہ سامنے آ جائے تو زندگی کے حسن کا مفہوم واضح ہو جاتا ہے۔ جی چاہتا ہے کہ تھک کر اپنی محبت کی باہوں میں گر پڑے، مگر باہوں میں گرنے سے پہلے میں نے اس سے کہا، تم میرے متعلق کچھ نہیں جانتی ہو کہ میں کون ہوں۔ میں نے تمہاری ممی سے جھوٹ کہا تھا کہ میں خاندانی رئیس ہوں۔ آج میرے پاس 2 لاکھ روپے ہیں، ہو سکتا ہے کل پھوٹی کوڑی نہ ہو۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور میرے بالکل قریب آ کر بولی، آپ میرے سامنے روپے پیسے کی باتیں نہ کریں، روپے ممی کی ضرورت ہے، میری ضرورت آپ ہیں۔ میں اتنا جانتی ہوں کہ آپ کے پاس پھوٹی کوڑی نہیں ہوگی، تب بھی آپ میرے لیے روٹی کپڑے کی فکر کریں گے۔ مرد کی اسی فکر کا دوسرا نام ازواجی محبت ہے۔ وہ میرے اتنے قریب آ گئی تھی کہ میں اس سے دور نہ ہو سکا۔
اس کی باتوں میں صداقت تھی، اس کی اداؤں میں محبت تھی، اور وہ اپنے آپ صرف میرے لیے مخصوص کر رہی تھی، تو میں انکار کیسے کر سکتا تھا؟ میں نے اسی لمحے فیصلہ کر لیا کہ مجھے آگ اور خون کے دریا سے گزرتے وقت ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو اپنے پیار سے زندگی کے دوسرے پہلوؤں کو روشن کرتی رہے، اور وہ میرے ساتھ خطرات میں کود جایا کرے۔ جب دشمن زخم پہنچائے تو وہ محبت کا مرہم لگاتی رہے۔ میری زخمی زندگی کو ایک نرس کی ضرورت ہے۔ میں نے اسے گلے لگا لیا کہ اب وہ میری تیماردار بن گئی تھی۔ جب صبح ہوئی تو مجھے ذرا عقل آئی، اسی لیے کہ بڑی دیر تک میں نے ماسٹر جوشے کو بلا دیا تھا۔ وہ تو میرے نصیب اچھے ہیں کہ وقت پر عقل آ جاتی ہے۔ میں نے ماسٹر جوشے کے ذہن میں جھانک کر دیکھا تو ایک دم سے چونک گیا۔ وہ کسی طیارے میں سفر کر رہا تھا اور مدام کے ساتھ اسی شہر کی طرف چلا آ رہا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے اتنی جلدی کوئی گائیڈ مل جائے گا۔ بعد میں اس کی سوچ کے ذریعے پتہ چلا کہ وہ کسی گائیڈ کا سہارا لیے بغیر ہی چلا آ رہا ہے، جس کے ساتھ مدام جیسی کٹیا ہو اور جو سن سن کر اس کی منزل کا پتہ اسے بتا دیتی ہو۔ ایسا شخص بلا گائیڈ کا کیا محتاج ہوگا؟ ابھی وہ طیارے میں سفر کر رہا تھا، کوئی غیر ملکی طیارہ تھا جو کراچی سے ہوتا ہوا مغربی ممالک کی طرف جا رہا تھا۔ ماسٹر جوشے وقت ضائع کیے بغیر مجھ تک پہنچنے والا تھا۔ میں اس کے ذریعے ایئر ہوسٹس کی آواز سن رہا تھا۔ وہ مسافروں سے اطلاعاً کہہ رہی تھی کہ ان کا جہاز 1 گھنٹے بعد کراچی پہنچ جائے گا۔ یہ اطلاع مجھے بھی مل گئی تھی کہ دشمن ابھی مجھ سے 1 گھنٹے کے فاصلے پر ہے۔ یہاں ٹیکسیوں کی ہڑتال تھی۔ یہ بات ماسٹر جوشے نہیں جانتا تھا، لیکن وہ بہت محتاط تھا۔ کرائے کی ٹیکسی میں بیٹھ کر میرا پیچھا نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے پنڈی انٹرکام سے ٹرنک کال کے ذریعے کراچی انٹرکام میں یہ خبر پہنچائی تھی کہ اس کے لیے فلاں وقت ایئرپورٹ پر کرائے کی کار مہیا کی جائے۔ اس نے مجھ تک پہنچنے کے لیے پورے انتظامات کر لیے تھے۔ یہ 1 گھنٹہ میرے لیے بہت تھا۔ اب مجھے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنانا تھا۔ ماسٹر یوشے مجھ پر قابو پانے کے لیے کس حد تک بے چین ہو گیا تھا، اس بات کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا تھا کہ وہ اپنے اصول کے خلاف تمام رات جاگتا رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی ایسا دشمن نہیں آیا تھا جو اسے ایک رات بھی جاگنے پر مجبور کر سکے۔ وہ ایک رات آرام سے سو کر بیل منڈو جیسے اعلی کار کو گنوا چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ میرے اتنے قریب پہنچنے کے بعد رات کو سونا اور مجھے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا اور میرے چہرے پر سے پریشانی کے اثار ظاہر ہو رہے تھے۔ فریال نے اپنی ہتھیلیوں کے کمل میں میرے چہرے کو سجا کر پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ کچھ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ میں اسے کیا بتاتا کہ میں کس طرح اپنے دشمنوں کو قریب آتا دیکھ رہا ہوں۔ وہ قابل اعتماد تھی، اس کے باوجود میں پہلی ملاقات میں یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھ میں کیسی حیرت انگیز صلاحیتیں پوشیدہ ہیں۔ رفتہ رفتہ اس پر اپنی صلاحیتیں ظاہر کرنا مناسب تھا۔ میں نے بات بتاتے ہوئے کہا، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میرے پاؤں میں چکر ہیں، میں زیادہ دیر تک ایک جگہ نہیں ٹھہر سکتا، اور اب تمہیں اپنے پیچھے چھوڑ کر تنہا آگے بھی نہیں بڑھ سکتا۔ میں بھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں، کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ اس نے میرے گلے میں باہیں ڈال کر کہا، میرے انکار کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں آپ کے ساتھ سائے کی طرح رہوں گی، مگر آپ کو یہاں کیا تکلیف ہے؟ آپ اتنی جلدی مجھے کہاں لے جائیں گے؟ دیکھیے، آپ کچھ خیال نہ کریں، اب مجھے پوچھنے کا حق حاصل ہو گیا ہے، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں۔ میں تمہیں سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکل چلو۔ یہاں سے نکل کر میں راستے میں تمہیں تمام باتیں بتا دوں گا۔ اپنی ممی سے جا کر کہو کہ وہ اپنی کار ہمیں دے دیں، 2 لاکھ روپے اپنے پاس رکھیں، اپنے قرضے ادا کریں اور آرام سے زندگی گزاریں۔ تم ان کے اخراجات کے لیے پیسے بیچتی رہو گی؟ فریال نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ ممی کو اتنی بڑی رقم یوں ہی دے دیں گے؟ اس کے بغیر وہ تمہیں آزاد نہیں کریں گی؟
तुम 2 लाख को अहमियत ना दो, मेरे साथ आगे बढ़ोगी तो तुम्हारे कदमों में दुनिया जहान की दौलत बिखरी होगी। जल्दी जाओ, वक्त बर्बाद ना करो। वो मम्मी के कमरे की तरफ जाने लगी। इसके जाने के बाद मैंने रेस्ट वॉच को देखा ताकि मालूम कर सकूं कि कितना वक्त गुजर चुका है, मगर कलाई की घड़ी बंद हो चुकी थी। घड़ी देखकर ये मालूम नहीं हो सकता था कि खतरे की आमद में कितने मिनट रह गए हैं। इसी वक्त मुझे मम्मी के कमरे की तरफ से फरियाद की चीख सुनाई दी। वो ऐसी दिल हिला देने वाली चीख थी कि मैं उछलकर खड़ा हो गया। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बजने लगी। मैं बौखलाहट में ये ना समझ सका कि देखते ही देखते 1 घंटा कैसे गुजर गया और कैसे आंधी की तरह मदाम अपने मास्टर जूशे को लेकर सर पर पहुंच गई है। मैंने एक जिस्त में स्विच बोर्ड के पास पहुंचकर कमरे की लाइट ऑफ कर दी, दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया ताकि मदाम बू सूंघती हुई कमरे के अंदर न आ सके और कमरे के अंधेरे में मास्टर जूशे मेरे नकली चेहरे की निकाब कुशाई न कर सके। फौरी तौर पर मुझे बचाव का यही रास्ता नजर आया था, मगर मैंने बौखलाकर खुद को एक कमरे में कैद कर लिया था। फरार होने के लिए इस बंद दरवाजे के सिवा दूसरा रास्ता न था। उसी वक्त दौड़ते हुए कदमों की आवाज सुनाई दी। काली आंधी मेरी तरफ चली आ रही थी।